جی، تو ہم نے اسٹارٹ کیا کہ پردہ کیوں کریں، یعنی میں پردہ کیوں کروں. ہم جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں، آفس میں یا اسکول میں، کہیں پہ بھی آپ جاب کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر ایک اتھارٹی ہے جس نے آپ کو جو بھی آرڈر کہنا ہے آپ نے اس کو اوبے کرنا ہے، رائٹ. کئی جگہ پہ وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں، کہیں جگہ پہ وہ غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کی بات ضرور مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ وہ آپ کو کبھی بھی پے نہیں کریں گے، رائٹ. گھر میں ہے تو بڑوں کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے. آپ یاد آپ کو بچپن میں جو بھی تھا آپ کو ماں باپ کی بات ماننی پڑتی تھی، اور کبھی آپ خوشی خوشی مانتے تھے، کبھی نہیں مانتے تھے، رائٹ. تو جہاں پہ بھی آپ ہیں، جیسے آپ نے گھر رینٹ پہ لیا ہوا ہے، تو جو اس کے مالک مکان ہے وہ آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ نے جو ہے پینٹ ہماری مرضی کا کرنا ہے، ہم سے پوچھے بغیر آپ نے گھر میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، رائٹ. تو آپ کو ان کی بات ماننا پڑتی ہے کیونکہ وہ اتھارٹی ہو گیا. ہسبینڈز ہیں، اب وہ وائف کو کہیں گے یہ کرو تو ان کو ماننا پڑتا ہے. کئی جگہ پہ ہسبینڈ جو ہے وہ غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو وائف کی بات ماننی پڑتی ہے، خوشی سے یا غمی سے. تو یہ ہوگی ایک ایگزامپل کہ جو اتھارٹی ہوتی ہے ہمیں اس کی بات ماننی پڑتی ہے، چاہے وہ ٹھیک کہیں چاہے غلط کہیں. دوسری بات، ہم بائک کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں، ٹھیک ہے. بائک پہ جیسے کہتے ہیں کہ ڈبل سواری منع ہے، یا ہیلمٹ آپ نے لازمی پہننا ہے، لازمی مطلب یہ کمپلسری ہے آپ کی سیفٹی کے لیے. یہ حکومت کرتی ہے نا آپ کی سیفٹی کے لیے کہ لازم ہے. میں ایک دن یہی سوچ رہی تھی کہ اس سے ان کو کیا ملتا ہے. ایک تو ہم لوگوں کی سیفٹی ہوگی، ایک ملک کی سیفٹی ہوگی. یعنی ہمارے لیے کمپلسری کر دیا گیا، ورنہ کوئی پہنتا کوئی نہ پہنتا. جتنے حادثات ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یا تو آگے سے فرنٹ شیشہ نہیں لگا ہوا یا ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، تو ہم پہ کمپلسری کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہوگی دو دنیا داروں والی مثال، یعنی ایک اتھارٹی ہے اور ایک جگہ پہ ہماری کیئر کی جا رہی ہے اور ہم پہ کمپلسری کر دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے پہننا ہے، رائٹ. اب آتے ہیں اللہ کی ذات کی طرف. قرآن کا سٹارٹ کیا ہوتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ، تمام شکر، تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الحمد للہ، الحمد للہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیڑے مکوڑے پیدا نہیں کیا. الحمد للہ کہ اللہ نے ہمیں صحیح سلامت پیدا کیا، امت محمدیہ میں سے پیدا کیا. کتنی چیزیں جس میں ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، کم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ آپ کی گاڑی پنکچر ہوئی ہوگی اور آپ کو کئی حادثوں سے بچا لیا ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیوں ہو گیا، ایسے کیوں ہو گیا، لیکن اللہ نے آپ کو چھپا لیا، آپ کو نہیں پتہ چلا. وہ رب جو جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں ماں آپ کو رزق نہیں دے رہی تھی، ٹھیک ہے. وہ کون تھا؟ وہ آپ کا رب تھا جو اندر تک جانتا تھا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے گرو کرنے کے لیے. کیا آپ ایک دفعہ امیجن کریں کہ 9 مہینے آپ کا رب آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کہاں؟ ماں کے پیٹ کے اندر. سبحان اللہ. وہاں ہی اگر آپ کو موت آ جاتی تو آپ کا کیا ہوتا؟ لیکن رب آپ سے محبت کرتا تھا. وہ رب جو آپ کو روز رزق دے رہا ہے، صبح دوپہر شام، اور وہی رب جس کے آگے آپ سجدہ نہیں کر رہے، وہی رب جس کے سامنے آپ اپنا دامن گناہوں سے بھر کے لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے. وہ جو آپ کے عیبوں کو ڈھانپ دیتا ہے. جب انسان کے پاس بار بار کسی انسان کے پاس جاتے ہیں نا اپنی ضرورت لے کے، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا میرے پاس بار بار آ جاتا ہے، ایک دفعہ ضرورت پڑے گا، 2 دفعہ ضرورت پڑے گی، اور پھر اس کے بعد وہ انکار کر دیتے ہیں. لیکن آپ کا رب کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں. جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ میری سنیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت یاب ہوں. الحمدللہ، الحمدللہ. اللہ ہمیں ہر وقت سننے کو تیار ہے، لیکن ہم اللہ کو سناتے نہیں، ہم لوگوں کا گجھولیاں پھیراتے ہیں، رائٹ. کیونکہ ہمیں رب کی پہچان نہیں ہے. کوئی غلط کام کریں گے نا، 1 سال بعد بھی آپ ملیں گے کسی دوست سے تو وہ آپ کو وہ تانا دے گا، یاد ہے تم نے ایک دفعہ یہ کیا تھا. لیکن وہ رب جس کے سامنے ہم اپنے گناہ لے کے جاتے ہیں وہ ہمارے سارے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے. جب ہم اللہ سے کچھ شیئر کرتے ہیں نا تو وہ نہیں بتاتا سب کو، وہ نہیں اس کو ہاٹ ٹاپک آف ڈسکشن بناتا. وہ رب جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ مجھے آپ کے سامنے لا کھڑا کر دیا کہ سناؤ ان کو میرا پیغام. وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے، جس نے آپ کو اتنے پیارے رشتے دیے، ماں باپ دیے، آپ کے اتنے ہیلدی بچے آپ کے سامنے کھیل رہے ہیں، اتنے اچھے شوہر دیے، بھائی بہن دیے، الحمدللہ سب چیز دیے. وہ رب وہ اتھارٹی ہے، وہ ہے وہ رب
لیکن اس نے آپ سب کچھ، پوری کائنات آپ کے لیے بنا دی، اور آپ سے کیا مانگا؟ صرف اور صرف اطاعت، کہ میری اطاعت کو، یعنی کہ کائنات کی ہر چیز آپ کے لیے رکھ دی، یہ میرے بندے کے لیے، یہ بھی میرے بندے کے لیے، لیکن ریٹرن میں آپ سے کیا مانگا؟ میری اطاعت کرو۔ ہمیں کس کے لیے بنایا؟ اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ وہ پالنے والا بھی ہے، وہ محبت کرنے والا بھی ہے، وہ گائیڈ کرنے والا بھی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا بھی ہے۔ الحمدللہ وہ اپنے بندے سے بے حد محبت کرتا ہے، جھولیاں بھر بھر کے بھی لے کے جائیں گے نا گناہوں کی، وہ معاف کر دے گا، وہ کسی کو نہیں بتائے گا، وہ آپ کو ذرا بھی ایکسپوز نہیں کرے گا۔ تو وہ رب جو آپ کا پالنے والا ہے، آپ کو اس دنیا میں لے کے آیا ہے، آپ کیا تھے؟ قطرہ تھے پانی کا اور کچھ نہیں تھے، آپ کو اتنا بڑا وجود دے دیا۔ یہ جو روز آپ کھا پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کوئی آپ کا باڈی پارٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہے، اتنی خوبصورت شکل اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، آپ کے ایک ایک اور میں خون جاتا ہے۔ الحمدللہ وہ رب جو آپ سے محبت کرتا ہے، آج ہم اس کا حکم سنیں گے۔ اللہ کی پہچان آپ کو نہ ہو تو آپ کیوں اللہ کا حکم مانیں گے؟ کیوں کروں میں پردہ؟ کس کے لیے کروں میں پردہ؟ وہ رب ہے نا، وہ اس کا حکم آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور وہ رب نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ ایک ایک حکم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیتا ہے قرآن میں اور حدیث میں، اس میں صرف اور صرف فائدہ ہمارا ہوتا ہے۔ یہ میں نے جان لیا، اب آپ کو یہ ڈسکور کرنا ہے۔ اس دنیا میں جو ہم سے محبت کرتا ہے نا، ہماری بات مانتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے ہم دنیا اٹھا کے اسے قدموں کے نیچے رکھتے ہیں، تو وہ جو رب 70 ماہوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ آپ کو اب بھوک لگی ہے، اس وقت آپ کے دل میں غم ہے، وہ جانتا ہے۔ جب آپ چھپ چھپ کے تکیہ رکھ کے روتے ہیں نا، یا سب کے سامنے روتے ہیں، تو وہ رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کے ہر معاملے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کس فکر میں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں نا، کالی رات میں کالے پہاڑ پہ جب کالی چونٹی بھی چلتی ہے نا، تو وہ رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رب کو پتہ ہے کس کو کتنا دینا کھانے کو، کس کو کتنا چاہیے۔ یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں اپنی مرضی سے تو نہیں لے رہے، رب کی وجہ سے لے رہے ہیں۔ آپ اپنے اوپر غور کریں تو آپ کیا ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ 1 منٹ میں انسان کہاں سے کہاں ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں۔ اگر آپ اس وقت آپ کی موت آئے گی، موت پہ تو آپ کو یقین ہے نا، یقین ہے نا، اس رب کے پاس جائیں گے، کیا لے کے جائیں گے جب آپ نے اللہ کا حکم ہی نہیں مانا؟ تو عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پردے کو پسند کیا، اس میں رب کا حکم بھی ہے، رب کی محبت بھی ہے۔ وہی بات جو میں نے آپ کو ہیلمٹ والی بتائی، وہ سیفٹی کے لیے تھا۔ اللہ جانتا تھا کہ شاید یہ مومن عورتیں نہ پردہ کریں، لیکن اللہ نے ہم پہ فرض کر دیا، لاگو کر دیا، تاکہ ہمیں کوئی اور نہ دیکھ سکے، ہمیں چھپا لیا۔ ہم کتنے خوبصورت ہیں الحمدللہ۔ جب میں نے پردہ کیا اس کے بعد سے مجھے لگا میرے سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ میں الاؤ نہیں کرتی کسی غیر محرم کو کہ اس کی نظریں مجھ پہ بھی پڑیں، میں الاؤ نہیں کرتی سب کو، میں کھلی بھی نہیں ہوں سب کے سامنے۔ الحمدللہ مجھے اللہ نے چھپا لیا۔ آپ دیکھیں نقاب جو ہے صرف آپ کی سکن کو بھی خوبصورت کرتا ہے۔ جب آپ جیسے ڈائمنڈ کے نیکلس ہوتے ہیں نا، ان کو آپ بند کر کے کسی ڈبے میں رکھ دیتے ہیں، اس کو جب بھی کھولیں گے اس کی چمک خراب نہیں ہوتی۔ تو جو مومن عورتیں اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہیں، وہ کتنی خوبصورت ہوتی ہیں۔ وہ اپنے مردوں کے لیے تو شہزادیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ان کے اوپر کسی اور کی نظریں نہیں پڑی ہوتی۔ تو وہ رب جو آپ سے محبت کرتا ہے، وہ رب جو آپ کو پال رہا ہے، وہ رب جو آپ کے ایک ایک لمحے کو جانتا ہے، وہ رب جس نے آپ کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں، وہ رب جس کی وجہ سے آپ اس وقت مجھے آج سن رہے ہیں، وہ رب آپ کو قرآن میں حکم دیتا ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد کیا تھا کہ جب ہم اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، رب کو پہچانتے ہیں، تو اس کی حکم کی قدر بھی کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے باس ہیں نا، آپ ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، ورنہ آپ کو نکال دیں گے۔ تو وہ یہ دنیا ہے نا جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں، وہ اس رب کی کائنات ہے، وہ جو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، جو ہر چیز پہ قادر ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں تو وہ باس ہے آپ کا، وہ بادشاہ ہے، لیکن وہ حکم وہی دیتا ہے جس میں آپ کا فائدہ ہے۔ آپ کو پردہ کروا کے رب کو کیا ملے گا؟ بتائیں، سوچیں ذرا، کیا ملے گا؟ وہ رب آپ کو یونیک کرنا چاہتا ہے، وہ چھپانا چاہتا ہے آپ کو دنیا کی ڈسٹ سے، دنیا کی بری نظروں سے،